نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ جو ہیں پیرنٹس کا ریلیشن شپ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ ان کو کوئی بھی بات ان سے نہ چھپائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ان کے عزت میں کمی آئے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اولاد کی تربیت کے ہمیں بینگ اے پیرنٹس کچھ اپنے پرنسپلز بنا لینے چاہیے، کچھ اصول بنا لینے چاہیے، اور پھر آپ کو ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو مذہب سے قریب کر دیں، ان کو مذہبی تعلیم و تربیت کریں، مذہبی قرآن و سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے کہ آپ خود رول ماڈل بن جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کریں جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ رول ماڈل بنیں گے اور بچے آپ کو دیکھ کے اسی طریقے سے آپ کو کاپی کریں گے تو اٹ وڈ بی گڈ فار یو اینڈ یور چلڈرن ایز ویل۔ اور پھر والدین جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسا بنتے چلے جائیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو حاسد پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی سم ہاؤ حسد کرنے لگتے ہیں دوسروں سے، اور کنجوس والدین کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات کنجوسی پہ اتر آتی ہے اور بڑا سنبھال کے چلتی ہے اور سنبھال کے خرچہ کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی میں آپ کو زیادہ وسیع رزق عطا کروں گا، اتنا ہی زیادہ آپ کے مال و دولت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ پھر بزدل والدین کی اولاد جس طرح سے گھر میں پیرنٹس کو دیکھتی ہے پیسیو اور کوئی کام نہ کرنا اور بزدلی کا نشانہ بننا، اسی طرح سے وہ بزدل ہوتے چلے جائیں گے، کوئی بولڈ سٹیپس نہیں لیں گے، کوئی انیشیٹوز نہیں لیں گے، ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ اور سخی والدین کی اولاد جو ہے وہ سم ٹائم سخی ہو جاتی ہے اور بہت کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے کھانے پینے میں اور صدقہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی فیملی پہ، اپنے اولاد پہ، بیوی بچوں پہ لگانا بھی جو ہے نا ایک صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے عبادت گزار جو ہوتے ہیں لوگ، پیرنٹس ہوتے ہیں یا جن کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، دادا دادی نانا نانی، ان کو دیکھتے ہوئے بھی بزرگ جو ہیں بچے جو ہیں اسی طرح سے نماز روزے کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور متقی و پرہیزگار کی اولاد جو ہے اسی طرح سے متقی اور پرہیزگار ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے گھر سے ملتی ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم فی زمانہ بات کریں تو پیئر پریشر کین پلے اے ویری افیکٹو رول۔ پیئر پریشر کا جو ہے، دوستوں کا جو ایک ہے پریشر، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جب ان سے دیکھتے ہیں ان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے، فار ایگزامپل اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسی ہیبٹ میں چلے جاتے ہیں، یا کلاسز بنک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کینٹین پہ جا کے بیٹھ جانا، اور تو وہ اسی طریقے سے جو ہے اس کو اڈاپٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو دوستوں کا پریشر ہے، ایک پیئرس کا، ایک ہم جولی یا ہم جو ایج گروپ کا جو پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر برے ماحول سے اور برے دوستوں کی صحبت، یہ قانون بھی اکثر ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں، جہی کوکو تہے بچے جیسے کہا جاتا ہے پنجابی میں۔ اور والدین کی اولاد بھی جو ہے نا دوستوں کے رنگ میں، جب اچھے والدین کی اولاد بھی جب دوستوں کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا اچھائی سے ڈیویٹ کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح صاحب ابن باز جیسے سخی عالم دین کہتے تھے نا کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی ہے، کہ میں جب اسکول جاتا تو میری ماں ہمیشہ مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے دے دیتی اور کہتی کہ اس کو جو ہے تم صدقہ کر دینا یا کسی ایسے بچے کو کھلا دینا جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ تو اس طرح سے میں اس حرکت سے، اس ہیبٹ سے جو ہے، اس عمل سے جو ہے میں سخی ہو گیا۔ اور اس میں یہی ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ بھی دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے زندگی پھر اچھے طریقے سے گزرتی ہے اور بچوں کی تربیت بھی اچھے ہوتی ہے۔ سیلف سینٹرڈ نہ بنے بچے، صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے خول سے باہر آئیں، اس بند لفافے میں کیا ہے اس سے باہر آئیں۔ اور ہمیں اولاد کی تربیت کے جو ہے اصول بنانے چاہیے اور پھر ان پر عمل پیرا ہو کر جو ہے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ پہلا اصول یہی ہے کہ ان کو مذہب کے قریب کر دیں، ان کو دین و دنیا کی اور دینی تربیت کریں ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور سب سے اہم چیز کہ وی شوڈ بی اے رول ماڈل، ہمیں رول ماڈل بن جانا چاہیے، پیرنٹس کو رول ماڈل بن جانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، کہ جو وہ ان کو بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے خود بن جائیں۔ تھینک یو۔